بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لإيلاف قريش صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، لائق احترام میرے دینی اور ایمانی پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑی بڑی مہربانیاں کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوش نصیب بنایا ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ کیسی نعمتیں، کتنی طرح کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم سب نعمتوں کی شکر گزاری تو نہیں کر سکتے، جب نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو شکر گزاری کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی ہم اللہ کی تعریف کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ اے اللہ، آپ نے جو کچھ بھی ہمیں اپنی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، ہم ان سب نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیری تعریف اور تیری حمد، تیری ثنا بیان کرتے ہیں، اور پیارے آقا پر درود شریف کی بارش کرتے ہیں، درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنی قسمت کو خوش بناتے ہیں، اچھی بناتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا جو مشہور اور معروف واقعہ ہے، اس واقعے کا نام ہے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آخر میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اس لشکر کا جو کمانڈر تھا، جس کا نام تھا ابرہہ، اس ابرہہ سے بات چیت کے لیے جو شخص اس کے پاس گئے ہوئے تھے، ان کا نام تھا عبد المطلب۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہیں سے میں آج کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیے، پیارے آقا کی سیرت کے، ان کے زندگی کے حالات کے کئی طرح کے حصے ہیں، پہلو ہیں، بہت پہلو ہیں۔ سیرت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پیارے آقا کا نسب، پیارے آقا کے ابا کون، ان کے دادا کون، ان کے ابا کون، وہ کیسے تھے، اسے بولتے ہیں نسب۔ یہ خاندانی آدمی اپنے نسب کو کبھی نہیں بھولتا۔ ایک شریف آدمی اپنے نسب کو نہیں بھولتا، اور وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے خاندان کے بارے میں بتاتا ہے، اور خاندان کی عزت، شرافت، اس کی عظمت کی باتیں اسے سکھاتا ہے، ان کے کارناموں کو سمجھاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یہ خاندان
ساری دنیا کے خاندانوں میں سب سے شریف خاندان ہے، سب سے عظمت والا خاندان، زبردست خاندان. ان کی نیکیوں کی کیا بات ہے، ان کے نیک کاموں کی، ان کے کارناموں کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. ایسے ایسے کارنامے ہیں اس خاندان کے. کیوں نہ ہو بھئی، ایسے ہی خاندان میں تو نبی آئیں گے نا. ہمارے تمہارے جیسے خاندانوں میں آ سکتی ہیں؟ ہاں، پیارے آقا کے خاندان میں جو ان کی مائیں تھی، کسی کے اوپر دھبا نہیں تھا. جو ان کے والدین تھے، ان کے باپ دادا تھے، کوئی برا نہیں تھا، کوئی بدکاری میں ملوث نہیں تھا. ملوث تو دور کی بات، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اتنا پاکیزہ خاندان، اتنا پاک اور پوتر خاندان کوئی دوسرا خاندان نہیں تھا. ہمارے خاندان میں بھی ایسے ہی ہونے چاہیے، ہمیں بھی ایسے بننا ہے تاکہ ہماری نسلیں یہ بتا سکے کہ میرا باپ 5 وقتہ نمازی تھا. وہ یہ بتا سکے کہ میرا باپ کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا تھا. شان ہونا چاہیے بچوں کو. ہمارے ایک بزرگ دوست دلی کے رہنے والے، غیر مسلم، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑا پوسٹ ان کا، اچھا بڑا پوسٹ، ہمارے نہایت دوست. ایک لڑکا ایک لڑکی، ان کو ماشاءاللہ بہت بہترین تعلیم دلوائے، کینیڈا سے، یو کے سے سب. بیٹی پورے ایشیا میں ناسا میں چنی گئی انہی کی بیٹی ہے. زبردست. ایک بات بولے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، ہماری بڑی عزت کرتے تھے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا. پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ معلوم نا، وہاں بہت زیادہ رشوت کا معاملہ چلتا رہتا ہے. آج تک میں نے 1 روپیہ رشوت کا نہیں لیا. کیا کہنا تھا ان کا؟ غیر آدمی ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اسے اتنا فخر تھا اس لیے میں نہیں لیا کہ کبھی اگر میرے بچوں کو معلوم ہو گیا تو ان کے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں آنا کہ میرا باپ رشوت خور تھا. اس ڈر کی وجہ سے حضرت میں نے کبھی بھی 1 روپیہ بھی رشوت کا نہیں لیا. بہت زبردست آفر مجھے آتے تھے، بڑے بڑے آفر آتے تھے، کبھی بھی نہیں لیا میں. ایسے لوگوں کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو اللہ نوازتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں. اور وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے فخر بنتے ہیں. اسی لیے اس کی بیٹی کو پورے ایشیا میں اللہ نے چنا. تو سارے خاندانوں کا سردار خاندان پیارے نبی کا خاندان ہے. میں زیادہ لمبا نہیں بتاتا، خالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پردادا، بس یہاں سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ ان کے کارنامے ذرا آپ کے سمجھ میں آ جائیں. ویسے تو اگر سلسلہ شمار کریں گے تو حضرت آدم تک چلا جائے گا، جس میں بہت سارے انبیاء ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ابو الانبیاء ہے. پورا شجرہ گنانا کوئی بڑی بات نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا شجرہ گناتے تھے، اپنے باپ داداؤں کے نام گناتے تھے، عدنان تک جا کے رک جاتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. لیکن میں آج آپ کو پیارے نبی کے والد کا نام اور پیارے نبی کے دادا کا نام اور ان کے ابا کا نام بتا دوں گا اور ان کے کارنامے بتاؤں گا. پیارے نبی کے ابا کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. ان کے ابا کا نام ہے عمر. کیا نام ہے؟ نہیں عمر نہیں، شیبہ. کیا نام ہے؟ شیبہ. ان کے ابا کا نام ہے عمر. یاد رکھ لیں گے. پیارے نبی کے ابا کا نام ہے عبداللہ، ان کے ابا کا نام ہے شیبہ، ان کے ابا کا نام ہے عمر، اور ان کے ابا کا نام ہے عبد مناف. کیا نام ہے؟ عبد مناف. یہ عبد مناف، ان کے 4 بیٹے ہیں. ایک ہے عمر، دوسرے ہیں مطلب، تیسرے ہیں عبد شمس، چوتھے ہیں نوفل. اب میں 2 کی بات کروں گا، مطلب کی اور عمر کی.
یہ عمر ان کا اصلی نام تھا، لیکن اصلی نام سے نہیں پہچانے گئے، اصلی نام سے پہچان نہیں ہوئی، کوئی بلاتا نہیں تھا. ہمارے ہاں بھی بہت سارے کہ اصلی نام آڑے ناموں سے بلاتی نہیں. اور کوئی صاحب کہہ رہے تھے پارلے میں ہر آدمی کا ایک آڑا نام ضرور ہے. ایسا ہے کیا بھی؟ اصلی نہیں، سب آڑے ناموں سے جانتے. ناموں کے آگے پیچھے کچھ نام ہوتے ہیں، اسے لقب کہتے ہیں یا تخلص کہتے ہیں یا پھر عرف کہتے ہیں. بہت ساروں کے نام عرف میں رہتے ہیں، بہت ساروں کے نام لقب میں رہتے ہیں، بہت ساروں کے نام تخلص میں رہتے ہیں، بہت ساروں کے نام کنیت میں رہتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میں عبد مناف سے شروع کر رہا ہوں. عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں. عمر اصلی نام، مطلب، عبد شمس، نوفل، 4 بیٹے. ان میں جو عمر تھے انہوں اپنے اصلی نام سے پہچانے نہیں گئے، انہوں ان کے لقب سے پہچانے گئے. ایک لقب تھا ان کا، اس لقب سے پہچانے گئے. وہ کیا لقب تھا بتاتا ہوں. یہ 4 بھائی ایسے زبردست شریف بھائی تھے جن کی مثال اس دنیا میں نہیں. اور لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ ان کو کہتے تھے یہ سونے کے پیالے ہیں، سونے کے گلاس ہیں، ہمیشہ یہ سخاوت کرنے والے ہیں، ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنے والے ہیں، ہر ایک کی رہبری کرنے والے ہیں، نیک کاموں کی ترغیب دینے والے ہیں، نیک کاموں کے ہی دیوتا ہیں. لوگ ایسا بلاتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، سراسر نیک. اور جو کوئی پریشان حال ہوتا تو لوگ ان کی طرف بھیج دیتے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، تمہاری پریشانی ختم. ان کے کارناموں کے بارے میں بتانے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، بس اتنا بتا دیتا ہوں. بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک صفات تھے ان کے. اور جو یہ عامر تھے، یہ تجارت کا سفر، ملک شام کو جاتے، تجارت کرتے، واپس آتے مکہ. ان کی تجارت تھی تو تجارت کے ارادے سے ملک شام کا سفر اختیار کیا انہوں نے. تو بیچ میں مدینہ پڑتا ہے، مدینہ میں ٹھہرے. جس کے مہمان تھے یہ، وہ آدمی بڑا شریف، بڑا بہترین آدمی تھا. وہ آدمی ان کی شرافت کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے سامنے رکھا. اور ان کی جو بیٹی تھی اپنی قوم کی زبردست شریف لڑکی تھی، مرتبے والی لڑکی تھی. اس نے شادی کرنے سے انکار کر رکھا تھا، میں شادی نہیں کروں گی. اس کے قوم والے اسے سمجھاتے، مرتبہ تو بہت بڑا تھا، پورے قوم میں اس لڑکی کا ایک مقام تھا. پورے قوم کے لوگ سمجھاتے، بیٹا شادی کر لے، اور تو اپنی مرضی کی مالکہ ہے، تجھے ہمیں تیرے اوپر یہ اختیار دیتے ہیں، تجھے اگر ناپسند ہو تو علیحدگی اختیار کر لے، الگ ہو جا. اس شرط کو کم سے کم تو شادی کر لے. اور یہ بھی شرط رکھے کہ ایسا اگر تجھے پسند آ گئے، جب ولادت کا مسئلہ ہوگا تو تیری ولادت میکے میں ہوگی، تیرے گھر میں ہوگی. یہ بھی ہماری شرط رہے گی. اس میں آسانی ہوتی ہے نا. مان لی لڑکی. اب یہ عمر ملک شام کے سفر پر نکلے ہیں، مدینہ میں رکے ہیں، اور جس کے مہمان ہیں اس کی بیٹی سے نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد بیٹی کو وہیں چھوڑ کر یہ ملک شام چلے گئے. ملک شام چلے گئے، ملک شام سے تجارت وغیرہ کر کے واپس آئے، پھر مدینہ آئے، اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنی گھر والی کو لے کر مکہ آ گئے. مکہ آنے کے بعد میں چند ایام، چند مہینے گزرے، ڈلیوری کا مسئلہ آیا. جیسے شرط طے تھی اسی شرط کے مطابق پھر مدینہ لے کر چلے گئے. مدینہ لے جانے کے بعد میں مدینے میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے سسرال میں پھر یہ تجارت کے سفر پر چلے گئے ملک شام. ان کی ایسی زبردست تاریخ ہے اس عمر کی، بہت بہترین تاریخ. چھوٹی عمر تھی، بڑی عمر نہیں. علماء نے لکھا ہے 21 سال، بعض نے لکھا ہے 23 سال، بعض نے لکھا ہے 25 سال. مان کر چلو 25 سال کا یہ نوجوان، ایسی اس کے اندر صفات تھی، ایسی زبردست اس کے اندر فکر تھی، ایسا درد اس کے اندر تھا انسانیت کا. اس زمانے میں قحط آ گیا، مکہ کے قریش قحط میں مجبور ہو گئے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے،
پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ اللہ کا یہ بندہ، اسے معلوم ہوا ملک شام کا سفر، ملک شام میں غزہ کے مقام پر یہ آدمی تھا، آج کا غزہ، اسے معلوم ہوا تو یہ وہاں سے آٹا خریدا، اپنے اونٹوں پر لاد کر وہاں سے پھر فوراً مکہ آ گیا۔ جیسے ہی یہ خبر اسے معلوم ہوئی کہ مکہ میں قحط آ گیا ہے، فوراً واپس آ گیا۔ واپس آ کر اپنے اونٹ ذبح کیے، اپنے اونٹ ذبح کر کے اس کا سالن، اس گوشت کا سالن بنایا، اور جو آٹا ملک شام سے خرید کر لائے ہوا تھا اس آٹے کی روٹیاں بنائی، اور خدمت میں اتنا مصروف، ابھی سفر سے آیا ہوا ہے بیچارہ، سفر کی تھکان وکان کچھ نہیں، مخلوق خدا کی خدمت میں ایسا لگ گیا کہ سالن تیار ہو رہا ہے اور یہ آدمی روٹیاں بن رہی ہیں، روٹیاں توڑ توڑ کر، چور چور کر اس سالن میں ملا کر سب کو تقسیم کر رہا ہے۔ وسیع دسترخوان ہے، سب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سیر ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ نام ہے عمر، اب لوگ نام بھول گئے، اب یہ چور رہا ہے، توڑ رہا ہے روٹیاں، توڑنے والے کو، چورنے والے کو حشم کہتے ہیں، توڑنے کو، چورنے کو حشم، جو توڑتا ہے چورتا ہے اسے ہاشم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاشم۔ اب لوگ اس کے نام کو بھول کر اسے نام دے دیا ہاشم، خدمت کرنے والا، تیار کرنے والا، کھلانے والا۔ بہت سارے لوگ آپ نے عرب میں رہ کے آئے ہوں گے، وہاں کا سب سے بہترین کھانا کون سا معلوم ہے؟ پیارے آقا نے بھی فرمایا تمہارے کھانوں میں سب سے بہترین کھانا سرید ہے۔ کیا ہے؟ سرید۔ سرید کھائے ہیں کوئی بھی نہیں کھائے سرید؟ سرید روٹی کو چور کر، توڑ کر، سارے میں مکس کر کے لیتے ہیں، بہت لذیذ، بہت مزیدار کھانا ہوتا ہے۔ عرب کا مشہور کھانا ہے سرید۔ یہ سرید ہے جو سب سے پہلے مکہ میں قحط آنے کے بعد کھلانے والا یہی عمر تھا، یہی ہاشم تھا، جس نے مکے والوں کو یہ دعوت کی تھی، ایک نئی ڈش بنا کر کھلائی تھی۔ مکے والوں نے اسے یاد رکھا اور نام رکھ دیا ہاشم۔ علماء نے لکھا ہے یہ سرید سب سے پہلے تیار کر کے غریبوں کو کھلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کھانا تیار کیا سب سے پہلے اور غریبوں کو بانٹا، غریبوں میں تقسیم۔ اور یہ انہی کے خاندان کے فرد ہیں، ہاشم، اصل نام ہے عمر۔ انہوں نے بھی مکہ میں جب قحط آیا، جب لوگ بھوک سے ترسنے لگے تھے، اس وقت میں سب سے پہلے ایک نئی ڈش بنا کر کھلائی تھی، اس لیے لوگوں نے اس ڈش کو یاد رکھا اور ان کا نام ہی ہاشم پڑ گیا۔ ہمارا بھی دور آیا کورونا کا، ماشاءاللہ اچھے اچھے کھانے بنا بنا کو لوگاں کھلائیں، لوگاں بہت سارے کٹاں بھی تقسیم کرے، اللہ سب کے ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن بعض نے بڑے ہوشیار تھے، 10 کٹا ہے تو 4 کٹا گھر میں، 6 کٹا تقسیم، ویسے بھی تھے اور ایسے بھی تھے بہترین بنا کو کھلانا کا، کوئی آدمی پیسے دیا، انہوں بہترین نہیں، ایڈجسٹمنٹ ختم۔ کام کرے تو ایسا کرو نام ہی بدل جائے، اس کام سے لوگ یاد کرنے لگے، اس کام سے یاد کرنے لگے، نام سے نہیں۔ یہ ہاشم کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ اللہ نے بڑا غضب کا انہیں بنایا تھا، بڑا زبردست انسان بنایا تھا۔ آج تاریخ میں اصلی نام سے کوئی جانتا ہے؟ عبداللہ عبد المطلب ہاشم، عبداللہ عبد المطلب ہاشم۔ اور پھر اسی سفر میں یہ تھے، پھر غزہ پہنچے، وہیں انتقال ہو گیا، ان کی قبر غزہ میں ہے۔ یہ 4 بھائی عبد مناف کے جو 4 بیٹے تھے، ایک تو عمرو جن کا نام اب ہاشم بن گیا، دوسرے عبد شمس، تیسرے مطلب، چوتھے نوفل۔ یہ 4، ان 4 کے اندر بھی یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لوگوں کی خدمت کرنا، ہر ایک کے لیے نوازنا۔ لوگ ان کا نام ہی فیاض رکھ دیے تھے اور لوگ انہیں پناہ دینے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں، امن دینے والے لوگ ہیں، لوگ جو خوف زدہ ہیں ان کو ان کے اندر کے خوف کو ختم کر کے ان کے اندر خوشیاں پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ایسا مبارک خاندان ہے۔ لیکن عجیب بات تھی، 4 بھائی
ان کے چاروں کا انتقال چاروں جگہ ہوا، الگ الگ جگہ، چاروں کا انتقال الگ الگ. ان کا انتقال غزہ میں، ایک بھائی کا انتقال سعودیہ میں ہی ہوا، ایجاد یا ایجاد کوئی جگہ ہے وہاں پر ہوا. ایک بھائی کا انتقال یمن میں ہوا، ایک بھائی کا انتقال ملک شام میں ہوا، عراق میں ہوا. 4 بھائیوں کا چاروں جگہ انتقال. اب ان کے جانے کے بعد میں ان کے یہاں مدینہ میں ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کا نام رکھا گیا شیبہ. کیا رکھا گیا؟ شیبہ. اور یہ بھی بڑا غضب کا آدمی تھا، بڑا نرالا انسان تھا. بڑا ہو کر اس کے نام کے ساتھ بھی ایک نام جڑ گیا، شیبۃ الحمد. شیبۃ الحمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف، جس کے کاموں کی وجہ سے اس کی تعریف ہو رہی ہو. اس کا نام شیبۃ الحمد. 6-7 سال تک یہ بچہ مدینے میں پرورش پایا اپنی ماں کے ساتھ میں. اب 3 چچا ہیں. ایک ہے عبد شمس، دوسرے مطلب اور تیسرے ہیں نوفل. مطلب مکہ کے بڑے آدمی تھے، رئیس آدمی تھے. 6-7 سال کے بعد میں ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کر ایک کارگزاری سنایا کہ میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں. کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے. اس میں ایک بچہ تھا، جیسے ہی وہ تیر مارتا جھوم کر کہتا، میں سردار بطحا کا بیٹا ہوں. کس کا بیٹا ہوں؟ میں ابو البطحا کا بیٹا ہوں، سید البطحا ہوں. تو میں نے اس بچے کو بلا کر اس سے پوچھا، بیٹا تمہارے والد کون؟ تو اس بچے نے کہا، میرا والد ہاشم ابن عبد مناف ہے. تو یہ آیا، یہ کارگزاری سنا رہا ہے کسے؟ اس بچے کے چچا سے، مطلب سے، مکہ میں. جیسے ہی اپنے بھتیجے کی یہ بات سنی تو شوق ہوا بھتیجے کو دیکھیں اور بھتیجے کو اپنے قبیلے میں لائیں. فوراً یہ مدینہ چلے گئے. مطلب ہاشم کے بھائی، 4 بھائیوں میں سے ایک یہ بھائی. کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. مدینہ جا کر دیکھا بچے کچھ کھیل رہے تھے. فوراً اپنے بھتیجے کو پہچان لیا، پہچان لیا شباہت کی وجہ سے، ان کی شکل و صورت کی وجہ سے. اور آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ان کے بھائی یاد آ گئے، ہاشم یاد آ گئے. بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تیرا چچا ہوں، تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، چل ہم اپنے قبیلے میں چلیں گے. ہمارا قبیلہ شرافت اور عزت میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے. بچے نے کہا، ماں کی اجازت کے بغیر نہیں آؤں گا. ماں سے اجازت طلب کی گئی. بڑے اصرار کے بعد ماں نے اجازت دی. اب یہ بچے کو لے کر اپنے بھتیجے کو اونٹ پر سوار کرا کے لے جا رہے ہیں مکہ. دھوپ کی تپش کی وجہ سے چہرے کالے پڑ گئے تھے اور گرد و غبار کی وجہ سے کپڑے میلے ہو چکے تھے. جیسے ہی مکہ میں انٹر ہوئے، لوگوں نے مطلب کو دیکھا کہ بھتیجے کو سوار کرا کے لا رہے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا شاید یہ جو لڑکا ہے، جو بچہ ہے، یہ ان کا غلام ہے، یہ خرید کر لا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا، غلام کو عبد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عبد. ہم سب عبداللہ ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ مطلب کا غلام ہے، یعنی عبد المطلب ہے. اصل میں بچے کا نام تھا شیبہ. لیکن لوگوں نے کیا سمجھا، کیونکہ چچا مطلب اپنے بھتیجے کو لا رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب ہے. لوگوں نے عبد المطلب پکارنا شروع کر دیا. چچا کہہ رہے ہیں نہیں یہ میرا بھتیجا ہے، شیبہ ہے. لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا، لوگوں میں یہی نام مشہور ہو گیا، عبد المطلب. بعد میں جا کر یہ عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے. یہی عبد المطلب. یہ ایسے جلیل القدر آدمی تھے، ایسی عزت والے، ایسی شرافت والے، ایسے کریمانہ اخلاق والے، بہت ممتاز آدمی تھے. عبد المطلب یعنی شیبہ بڑے ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا کی. اور ان کے والد ہاشم، اس زمانے میں کچھ کام ہوتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کی سب کے دلوں میں عظمت تھی. بیت اللہ کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، تو زائرین کی خدمت کرنا انہوں اپنے آپ میں بہت پسند کرتے تھے. تو یہ کوئی پانی پلاتے، کوئی کھانا کھلاتے. جو پانی پلاتا
وہ ان لوگوں کا ایک نام رکھ دیا جاتا اس منصب کا. تو پانی پلانے والوں کے لوگوں کا نام رکھ دیا گیا سقایا, اور جو کھانا کھلاتے تھے ان کا ایک نام. اور اس منصب کو یہ بہت بڑا منصب سمجھتے تھے, اس کی بڑی قدر کرتے تھے, بہت قدر کرتے تھے. اور اللہ کے گھر کے آنے والے مہمانوں کی بڑی عزت, بڑی تکریم اور بڑی حفاظت کرتے تھے. ان کو اپنا مہمان سمجھتے تھے اور ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. تو یہ شیبۃ الحمد عبد المطلب اپنے والد کے منصب ان کو مل گئے, سقایا ان کو مل گیا, پانی پلانے کا منصب, پانی پلانے کا انتظام, آنے والے زائرین کے لیے پانی کا انتظام یہ کیا کرتے تھے, کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے, کوئی کمی نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا پیسے کم پڑ گئے انتظام کرنے کے لیے, بیت اللہ کے سامنے آئے اور جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہمیشہ دوسرے دن آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے اور اعلان کرتے, بیان کرتے, لوگوں کو متوجہ کرتے. ایسے ہی لوگوں کو متوجہ کرنے لگے, اے میری قوم کے لوگوں, اے قریش, اللہ نے تمہیں بہت بلند مقام عطا کیا ہے. ان کی اچھائیاں گناتے, ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے. اور اس کے بعد بتانے لگے, دیکھو میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ پیسے اب بہت کم رہ گئے ہیں, اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. خدا کی قسم اگر میرے پاس جتنا مال اور دولت تھا اگر وہی کافی ہو جاتا تو میں تمہارے سے 1 روپیہ نہ مانگتا. میں اس لیے تمہارے سے مانگ رہا ہوں کہ اب میرے پاس مال اور دولت کم ہو گیا ہے. آنے والے مہمانوں کا اکرام اور احترام جس میں کمی واقع ہو رہی ہے, اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میرا طریقہ یہ ہے, میرے مال و دولت میں سب سے پاک مال, کسی طرح کا ظلم و زیادتی کے بغیر لیا ہوا مال, کسی کا حق مار کر نہیں لیا ہوا مال, کسی کا حق نہیں, ایسا پاک اور صاف حلال مال میں ان آنے والے مہمانوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں. تمہارے لیے بھی یہی دعوت دیتا ہوں, تم مالدار تو بہت بڑے بڑے ہوں گے لیکن آنے والے اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے تم اپنے مال میں سے ایسا مال دو جو پاک ہو, جو حلال ہو, جس میں رتی برابر حرام کا شک اور شبہ نہ ہو. ایسا مال اگر دینا ہو تو میرے لیے دو, میں ان کی خدمت میں اس مال کو خرچ کروں گا. اس کے بعد سے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا, صرف مکہ کے لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے 1 روپیہ حرام کا نہیں لگاتے تھے, حلال مال سے اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے. ایسے ہی ہوا ایک دفعہ پیارے آقا کے دور میں بھی کعبے کو بنانے کی ضرورت پیش آئی, تو اس وقت میں بھی یہی ہوا کہ پیسہ کم پڑ گیا تو حتیم کو باہر چھوڑ دیا گیا, جو آج حتیم ہے. تعمیر کے لیے پیسے نہیں تھے, پیسے تو تھے, حلال پیسے نہیں تھے, اس لیے خانہ کعبہ کو اتنے حصے کو چھوڑ کر جتنے پیسوں میں جتنی عمارت بن سکتی تھی اس کو بنا دیا گیا. آج بھی وہی باقی. میرے بھائیوں, یہیں سے اگلے جمعہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حلال مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام کے دانے دانے سے اللہ حفاظت فرمائے, ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہماری نسلیں بھی ہمارے اوپر فخر کر سکیں, وہ یہ کہہ سکیں کہ میرے باپ اور دادا ایسے تھے, ہماری نیک نامی کا ڈنکا بجنے لگے, اور جب ہم نیک ہوں گے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی سنوارے گا, سدھارے گا اور انہیں چمکائے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی صفات کا مالک بنائے, ہر بری صفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعوانا الحمدللہ.